मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं जी हिंदुस्तान के इस खास प्रोग्राम में। और बात होगी ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक, एक से ज़्यादा शादियां और हलाला जैसे मुद्दे को लेकर इन दिनों मुल्क का अक़लियती तबका, खासतौर से मुस्लिम तबका, वो सवालों के घेरे में है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सवाल उठाए क्यों जा रहे हैं, किसकी गलती की वजह से आज इस तरह के हालात मुस्लिम तबके को देखने पड़ रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? मुस्लिम रहनुमा, सियासी रहनुमा, फिर या जो मजहबी रहनुमा है वो बड़े जिम्मेदार हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़ा जिम्मेदार है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है जो आज मुस्लिम तबके को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है? पूरा मसला है क्या? आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। पूरे मुल्क में 3 तलाक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक ही वक्त में 3 तलाक सही है या वो बाकी रहे? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में भी इस पर सुनवाई हुई। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, फेवर में भी हैं और मुखालिफत में भी। 3 तलाक के मुद्दे पर शाहबानों से लेकर सायरा बानों तक का दौर और दर्द हिंदुस्तान ने देख लिया है और आज हर कोई चाहता है कि इस मुद्दे का कोई तो हल निकले। एक झटके में, एक नशिस्त में 3 तलाक देना एक ऐसी बुराई है जिसका जिक्र ना तो अल्लाह के पाकीज़ा कलाम में मिलता है और ना ही अल्लाह के नबी ने इसे सही ठहराया है। तो फिर कमी किसकी है? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के करने से लेकर तोड़ने तक के तरीके कुरान और हदीस में साफ साफ बताए गए हैं, लेकिन अमल के नाम पर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। एक नशिस्त में 3 तलाक, जिसको एक तरफ तो हम बिदअत कह रहे हैं, बिदअत के लफ्ज़ी मायने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ कहे, नहीं, बिदअत के लफ्ज़ी मायने के दीन में किसी बात की ईजाद कर देना, और वो ईजाद गुमराही, अगर वो गुमराही है तो उस गुमराही को रोकने के लिए कुछ तो इक़दाम आपको करने पड़ेंगे। मौजूदा दौर में 3 तलाक के मुद्दे को लेकर बहस जोरों से चल रही है और मुल्क पर हुकूमत करने वाली सियासी जमात पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलमानों के मामले में दखल दे रही है और ये इस्लाम को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश है। तो अब सवाल ये है कि अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सवाल उठाने का मौका क्यों दिया गया, किसने दिया है? क्या इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर वो मिल्ली तंजीमें जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी कौम को बेदार करने के साथ साथ इस बुराई को भी ख़त्म करने की थी? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हालात और वक्त के मद्देनज़र उलमा की मौजूदगी में ऐसी बुराइयों को ख़त्म करने की पूरी इजाज़त दी गई है जो समाज के लिए नासूर बने। तो क्या कभी 3 तलाक के मुद्दे को लेकर कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए एक राय नहीं बनाई जा सकती थी? 80 की दहाई में जब शाहबानो केस के दौरान तलाक को लेकर सवाल उठे थे तो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस बात को भी रखा गया था कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर वो एक राय कायम कर लेगा और समाज में लोगों को बेदार भी करेगा। लेकिन 3 दहाई बीत जाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं और कभी इस तरफ ध्यान देने की भी कोशिश नहीं की गई। 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो शरीयत का कोडिफिकेशन होना चाहिए। 1939 और 1971 का जो काजी एक्ट पेश करने की ज़रूरत है उसको लाया जाए। निकाह के रजिस्ट्रेशन को किसी हद तक मतलब पर्सनल और दूसरे उलमा बैठे और निकाह के रजिस्ट्रेशन को पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की तरह लाजमी करार दे दिया जाए, ताकि ये एक बेलगाम का, जो अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि जो बेलगाम का घोड़ा है इसको किस तरीके से लगाम लगाया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि अब अगर इस मौजू को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसे औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? कुरान और हदीस में शादी करने और शादी तोड़ने का सही तरीका बताया गया है कि अगर आप अपनी बीवी से अलग होना चाहते हैं तो किस तरह तलाक दें। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बेदार करने के साथ साथ गलत तरीके से तलाक देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो? यकीनन ये सभी ऐसे सवाल हैं जो उन जिम्मेदार लोगों से पूछे जाने चाहिए जो आज कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत 3 तलाक के मुद्दे को आगे लाया गया है और इस बहाने मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है।
तो फिर क्यों वक्त रहते ऐसे लोगों ने पहले इसे सही करने के लिए कदम नहीं उठाए, और क्यों इस मुद्दे को यहाँ तक पहुँचने और पूरी मुस्लिम कौम को पशेमा होने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से ट्रिपल तलाक का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। जाहिर तौर पर इसी चीज को लेकर के मुस्लिम तबका सवालों के कटघरे में है। दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये दिन देखने पड़ रहे हैं मुस्लिम तबके को, क्यों सवालात जो है उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं इस्लाम मजहब जबकि उसकी इजाजत नहीं देता। दो खास मेहमान प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, इस्तकबाल है सर आपका, और इनके अलावा हमारे साथ हैं जाने माने शिया रहनुमा, शिया समाज के आलिम, बड़े आलिम मौलाना कल्बी रुशद रिजवी साहब। सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और सर पहला सवाल आपसे ही, ट्रिपल तलाक को लेकर के मुस्लिम तबका एकदम सवालों के घेरे में आ गया है। ऐसा लगता है कि ये कौम खवातीन के हुकूक की पामाली करती है, यानी जो उनके अधिकार हैं उनको नहीं देती, उनके अधिकारों का हनन होता है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि पूरे दुनिया में एक ये ख़ास तासुर हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से दिया गया है कि मुस्लिम समाज में ना माँ होती है जी, ना बेटी होती है, ना बहन होती है, सिर्फ़ और सिर्फ बीवियाँ होती हैं, और वो भी 3 तलाक देने के लिए होती हैं। ये एक तासुर जो है ये दिया गया है, जो कि मेरे ये ऐसी इमेज बन गई है। ये नहीं ये बहुत तकलीफ दे है। हाँ। और जो घेराबंदी की बात आपने कही है इस्लाम और मुसलमानों की, उसके लिए हम भी बड़े हद तक जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बात हमारे यहाँ हुई है वो तकलीफ दे है, वो ये है कि हमने 3 तलाक के जवाज में आधी अधूरी सच्चाइयों को पेश किया है। बिल्ला शुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपके एक सहाबी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी एक मजलिस में। वो नाफिज भी हुई, ये भी सही है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन वही हदीस ये भी बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए बाहर सहाबा के बीच, और आप गुस्से से थर-थर काँप रहे थे, और आपने कहा कि मेरी जिंदगी में दीन को मजाक बना लोगे। जी ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, मैं जो बात जो कहना चाह रहा हूं, तो पता चला कि अल्लाह ने 3 तलाक का कोई प्रोविजन कुरान में रखा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद फरमाया, और उस पर वो नाराजगी का मूजिब बना उनकी, तो अल्लाह का इजहार किया। हाँ, गुस्से का इजहार किया। तो जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने अप्रूव नहीं किया, उसके बाद हज़रत उमर का मामला आता है। हज़रत उमर के पास औरतें गईं और उनसे कहा कि हमारे मर्द हमारा इस्तेहसाल करते हैं, और चूंकि उन्हें चूंकि मालूम है कि हम 3,000 दफे भी तलाक देंगे तो मानी एक जाएगी, इसलिए वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, और 3 तलाक की हमेशा वो धौंस देते हैं। ठीक। हजरत उमर ने इस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये जारी किया कि अगर मुझे ये मालूम हुआ कि तुम में से किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिए एक मजलिस में, तो मैं उसे नाफिज कर दूंगा। हाँ, 100 कोड़े मारने की सजा रखी गई। पहले सुन लिए, नाफिज कर दूंगा। ठीक है। ये हो गया काहे के लिए हुआ था? औरतों के बिल्कुल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने 3 तलाक दी थी उनको कोड़े लगवाए, जुर्माना किया और जेल भेजा। ठीक है। हमारे यहाँ जो परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि हम इसको तलाक़ मुग़ल्लिज़ा भी कहते हैं और तलाक़ बिदअत भी कहते हैं, लेकिन तलाक जो औरतों को जीते जागते जहन्नुम की तरफ ले जाती है, जिंदगी को तलाक़ सलासा, उसके बारे में कोई फैसला नहीं करते और जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा आया है जिसमें उन्होंने इसके बारे में
حدیں مقرر کی ہیں اور طلاق ثلاثہ کی مخالفت میں بالکل فتویٰ دیا ہے. پر بات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر آ کر کے اٹک جاتی ہے تو کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کہیں ایگو کا مسئلہ تو نہیں ہے. میں اس بات پر بھی آؤں گا واپس. مولانا کربیر الشید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ سنتے ہیں رات دن ٹیلی ویژن میں اور پھر اخبار میں پڑھتے ہیں اور ہر جگہ صرف ایک ہی بات کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، ایک ہی بات کی چرچا ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے دیتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں، اور ایسا ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے قصے آئے بھی ہیں سامنے، بہت سارے ایسے کیس آئے بھی ہیں، تبھی وہ لوگ سپریم کورٹ میں پہنچے. تو یہ جو امیج ایسی ہو گئی ہے مسلم طبقے کی کہ یہاں پر جو عورتیں ہیں ان کے ادھیکار بالکل بھی سرکشت نہیں ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، مسلم طبقہ خود ہے، کوئی اور نہیں ہے، مسلم جو مذہبی رہنما ہے وہ خود ہے؟ یہ جتنا سادہ مسئلہ تھا اتنا ہی پیچیدہ بنا دیا گیا. بالکل. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر میں کسی میرے نان مسلم بھائی سے کہوں کہ طلاق کے مسئلے پہ وہ میرے ساتھ بحث کرے تو ایسا ہی ہے جیسے میں گایتری منتر کا اچار کروں اور میں صحیح سے اسے نبھا نہ پاؤں، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں، جانکاری نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو نہ جانکاری ہونے کی وجہ سے بہت بےتکاسا پن پچھلے 1.5-2 مہینے میں دیکھنے میں آیا ہے. اور ذمہ داری کی جہاں تک اگر آپ بات کہیں تو یقینی طور پر مولوی اس سے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے کہ قوم نے جتنی ان کو عزت دی ہے، جتنا احترام دیا ہے، جتنی ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں مکتبوں میں بٹ کے رہ گئی ہے مگر ذہنوں تک نہیں پہنچی ہے. سیاست ہو رہی ہے صاحب اس کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بار بار یہی ذکر ہو رہا ہے، یہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی موقع کس نے دیا؟ سیاست کرنے کا موقع بھی واقعی یہ سماج نے دیا ہے. سماج کے کچھ لوگ آتے، مذہبی رہنما اگر نہیں آگے آ رہے تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر آگے نہیں آ رہا تھا، تو جو کھلے ذہن کے لوگ ہیں، جو دانشور ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو رہنما بھی ہیں، ان کو نہیں آگے آنا چاہیے تھا کیا؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آوازیں نہیں اٹھی ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے، مثال کے طور پہ حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان لوگوں نے حزم احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں زیادہ بات نہیں کی، چونکہ یہ فقہی ایک طرح سے ان کے یہاں 3 طلاق نہیں ہیں فقہ جعفری میں. جی. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں نے آوازیں اٹھائیں، مضامین لکھے، اور ایک خط آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے لوگوں نے بھیجا. چونکہ ملت میں ہر طبقے کے نمائندے اگر کہیں جمع ہیں، میں دانشوروں کے، میں مسلم سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے، تو وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور وہاں پر بھی اندر ایک بحث چل رہی ہے. یہ نہیں ہے آپ کو وہ سنائی دے رہی ہو نہیں دے رہی ہو، لیکن ایک ڈیبیٹ ہے جو کمیونٹی کے اندر بھی چل رہی ہے. لیکن بعض لوگ اپنی سیاسی مصلحتوں کے مقصد براری کے لیے اس کو ایک ایسا ایشو بنا رہے ہیں اور انہیں مسلمانوں کو کارنر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. لیکن میں پھر کہتا ہوں، ہم یہ موقع دوسروں کو دیتے ہی کیوں ہیں؟ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی مسلم طبقہ اپنی جو ان کی خواتین ہیں ان کے ادھیکاروں کو لے کر اتنا زیادہ وہ سجگ نہیں ہے، یا ان کے ادھیکاروں کی واقعی وہاں پر جو ہے پامالی ہوتی ہے، یعنی ہنن ہوتا ہے ان کے ادھیکاروں کا؟ یہ بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا. لیکن بات یہ بھی ہوگی کہ شاہبانوں سے مسلم طبقے نے یا مسلم رہنماؤں نے کیوں کچھ نہیں سیکھا؟ شاہبانوں کا کیس ہوا تھا، بڑا ہنگامہ مچا تھا اس وقت، اور کہا گیا تھا کہ اب مسلم طبقہ یا جو مسلم رہنما ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، وہ کچھ قدم ضرور اٹھائیں گے، سماجک سدھاروں کے قدم اٹھائیں گے، لیکن نہیں اٹھائے گئے. کیوں سبق نہیں سیکھا گیا تھا؟ اس کیسز پر بھی بات ہوگی. ایک بریک لیں گے، بہت جلد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زی ہندوستان کا یہ خاص پروگرام. بات ہو رہی ہے ٹرپل طلاق کی، خواتین کے حقوق کی، ان کے ادھیکاروں کی. کیا واقعی مسلم طبقہ خواتین کے حقوق کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے؟ ایسے سوال اٹھ رہے ہیں اور پورا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا، فیصلہ جلد آ جائے گا. شاید کچھ اچھی چیزیں سامنے نکل کر کے آئیں، لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس سب کے درمیان کیوں مسلم مذہبی رہنما جو ہیں وہ اپنا کردار، اپنا رول ادا نہیں کر پائے صحیح سے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ سوال اٹھ رہے ہیں. آپ کو لگتا صاحب شاہبانوں کا کیس ہوا تھا اور بہت سارے سال ہو گئے اس کو، اور اس وقت یہ بات ہوئی تھی، جو موجودہ حکومت تھی، جو اس وقت کے موجودہ قانون منتری تھے، ان کے سامنے جو آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے جو ممبران تھے، جو لوگ وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس بار جو ہے آپ جھک جائیے، یعنی حکومت سے کہا کہ ہماری بات مان لیجئے، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم سماج سدھار کا کام ضرور کریں گے. جو بھی اس طرح کی کریتیاں ہیں، جو کچھ کمیاں ہیں جن کی اجازت قرآن نہیں دیتا،
ان کو ہم دور کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, جو وعدہ کیا تھا اس وقت, وہ نہیں نبھایا انہوں نے؟ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, بلا شبہ یہ کتاب یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ معاف کیجیے گا آپ سے مجھ سے کیا ڈریں گے؟ ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک. اس لیے اور دوسرے جو مسلم قیادت ہے یا مسلم مذہبی رہنما ہیں ان کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے. جی. یہ بھی ہمیں مان کے چلنا چاہیے. تیسری بات ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ مسلم سماج میں سدھار لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور ان کے یہاں ایک معاشی فراغت بھی ہو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. وہ اتفاق سے وہ تمام لوگ جو شور و غوغا اس پہ کر رہے ہیں کہ مسلم سماج میں سدھار ہو جائے, اصلاح ہو جائے اور ان کے ہاں ایک تبدیلی آ جائے. سر میں ٹوکوں گا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے, قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اور اگر آپ دیکھو ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے چل رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں تعلیمی ادارے چل رہے ہیں جہاں پر قرآن کی, حدیث کی اور جو دوسری شرعی تعلیم ہے یا اس سے جڑی ہوئی تعلیمات دی جا رہی ہیں. تو پھر کیوں ان لوگوں نے نہیں سوچا ادھر؟ کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا؟ ایسا ہے کہ انہوں نے, میں نے جیسے کہا, ان کا قوت نافذہ نہیں ہے. ان کے پاس تو وہ کون پیدا کرے گا؟ نہیں, میری بات سنیے. اور وہ ابھی آنی بھی نہیں ہے. میں یہ بھی آپ سے بات کروں نا کہ اس کا انتظار کریں اور اس کی وجہ سے عورتیں سفر کرتی رہیں, ایسا نہیں اجازت دی جا سکتی. بالکل صحیح ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے. ایک بات تو یہ جو آپ نے بار بار قرآن کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ مت بھولیے ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے. جی. دوسری بات جو ہے ہماری پرابلم جو ہے جس کو ہمیں مان کے چلنا چاہیے وہ یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا میرے نزدیک یہ بنیادی فرض ہے اور تھا اور رہے گا کہ وہ اسلام کی روح کے مطابق جو قوانین میں ترمیم ہونا چاہیے اس کو تیار کریں, خود تیار کریں. میں کہہ رہا ہوں خود تیار کریں اور اس کے بعد اجماع امت کے بعد یعنی کنسنسس کے بعد امت کے وہ حکومت کو پیش کریں کہ مسلم شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں اس کو آپ شامل کر لیجئے. مثال کے طور پہ جو شخص غلط طریقے سے عورت کو طلاق دے رہا ہے, جی, بغیر وجہ کے دے رہا ہے, جی, اور کیا میں عورت کو بے سہارا چھوڑ رہا ہے, اس کو بنیادی طور پہ کس طرح سے قابو میں لایا جائے اور سزا دی جائے, اس کا کون کرے گا؟ اس کے پروویژن جو ہے آپ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو کرانے ہوں گے. اس بات کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے. یہاں ان سے میرے نزدیک ایک چوک ہوئی ہے اور وہ یہ کہ صاحب اگر ہم چلے گئے سرکار کے پاس ایک مسئلے پہ تو دباؤ بنا کے دوسری چیزوں میں بھی یہ کیا جائے گا. یہ ڈر بھی ہے, لیکن آپ کو اس ڈر سے زیادہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ٹسل ہے, کچھ ایگو ہے ذہن کے اندر. ان کو لگتا ہے کہ اگر, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر یہ بات ہم نے مان لی یا اس بات کو لے کر کے یا اس ایشو کو, اس مدعے کو لے کر کے ہم حکومت کے پاس چلے گئے تو پھر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو جو ہے وہ منوانے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ بنا سکتی ہے. ایک تو یہ, دوسرا کچھ ایگو بھی لگی آپ کو, کچھ ٹسل لگ رہا ہے کہ دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے, ماننے کو تیار نہیں, جھکنے کو تیار نہیں. نہیں بھائی دیکھیے, اس پہ ماننا اور جھکنا میرے خیال سے نہیں آنا چاہیے, مگر جو سچویشن ہے وہ یہ ضرور ہے کہ امت مسلمہ کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ان کی ایک بات مانی گئی تو ساری بات ماننی پڑے گی, اور یہ کہیں کامن سیول کوڈ شروع کرنے کا پہلا قدم نہ بن جائے. بہت کلیئر ہے, اس بات کو سمجھ لیجئے. قرآن کو قبول نہیں, پیغمبر کو قبول نہیں, آپ عدالت ہندوستان کو قبول کروانے چلے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ جب آپ کے دھرم کے بڑی جگہ پر ہی وہ چیز قابل قبول نہیں ہے تو پھر آپ کا قدم کس طرح کا مانا جائے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسے بیان کرنے کا. مگر یاد رکھیے اس مسئلے میں مسلمانوں کو بڑی سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے, اور کل ہمیشہ مولا کے ہاتھ میں رہا ہے, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رہا. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی برا سے برا آدمی بھی آپ کو اچھی نصیحت دے رہا ہے
تو اس کی برائی مت دیکھیے، اس کی دی ہوئی نصیحت دیکھیے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے اچھائی کو آپ جو ہے وہ ضرور دیکھیے. عقل کا یہی تقاضا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے صاحب کہ کیا کچھ ہونا چاہیے اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے، وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، بہت سارے سوال اٹھائے جا چکے ہیں، کٹ گھڑے میں جو ہے وہ مسلم طبقے کو کھڑا کر دیا گیا ہے. اب ضرورت ہے سب کو صاف صاف بتانے کی اور خواتین کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے ان کو انصاف دلانے کی. مسلمانوں میں دین کو چھیڑے بغیر اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو مبنی بر حق ہیں، جو حق اور انصاف کے مطابق ہیں، ان کو نافذ کرانے کے لیے ہمیں اسلامی معاشرے میں ایک انقلاب لانے کی فکری انقلاب لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے سماج میں لڑکیوں کا اور عورتوں کا ادب اور احترام سیکھیں. اسی طرح اپنے بڑوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اخلاق کے بہتر تعلیم دیں تاکہ یہ سماج میں ایک نمونہ بن سکیں. اس بات کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے کہا یہ کام کسی ایک پر نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام میں بیٹی نعمت ہے، بیوی رحمت ہے اور ماں جنت ہے. یہ اصل میں بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو، اور عمل میں لانے کی ضرورت بھی ہے. وہ آپ عمل میں لائیں گے جبھی دنیا کو پتہ چلے گا، سچ بات جبھی پتہ چلے گا. اور ایک آخری بات جو میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں آپ سے یہاں پہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اکثر اسے کہتا ہوں کہ دیکھیے دوسرے سماجوں کی زیادہ برائیوں کو اپنے سماج کی کم برائی کے لیے جواز اور جسٹیفیکیشن مت بنائیے. چونکہ اسلام اچھائی سے مقابلے کا دعوے دار ہے، برائی سے مقابلے کی اجازت نہیں دیتا ہے. قلب ارشد صاحب کیا کہیں گے آخر میں؟ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اگر رسول نے پتھر کھا کے زحمتیں اٹھا کے دین کو زندگی دی اور نوح کی 950 سال کی محنت کا نام طوفان ہو گیا اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی کا نام اسلام ہوا. اگر حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کی قربانی دی اور اگر ولیوں نے، پیروں نے، مرشدوں نے، ابدال نے، قلندروں نے زحمت اٹھا کے دین کو بچایا ہے، مجھے نہیں لگتا اس دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دی ہے. جس میں کوئی آدمی گھسے غصے میں 3 بار طلاق 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 بولے اور اسے شرعی لباس پہنا کے سوچے کہ یہ ہو گیا. نہیں، اسلام وہ اسلام ہے جس میں مکان میں رہنے والا ہے وہ بھی امن سے ہے، جو پڑوس میں ہے وہ بھی امن سے ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اس اسلام کے یہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور بہت سارے اہم جو ہے وہ آپ نے خلاصے بھی کیے، بہت ساری باتیں بتائیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم بات تھی. آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ. تو ظاہر طور پر خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے، ان کے ادھیکاروں کا مسئلہ ہے. مسلم عورتوں کو بھی اگر ادھیکار نہیں ملنے تو وہ ضرور ملنے چاہیے. ٹرپل طلاق جیسی جو برائی ہے، یہ سماجک برائی ہے، اس کو ختم کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے. اور قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی خواتین کے حقوق کی پامالی نہیں ہے، یعنی ان کے ادھیکاروں کا ہنن نہیں ہے. تو پھر ایسے میں جو علماء کرام ہیں، جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے اور مسلم خواتین کے حقوق ان کو دینے کے لیے کڑے اقدامات اٹھانے چاہیے. آپ سب نے پروگرام دیکھا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آداب.